کی محبت کو زندہ کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے، قرآن کے ساتھ جوڑیے، خود بھی جڑ جائیے اور اپنی اولادوں کو بھی جوڑیے. بچے زبردستی آپ کے ساتھ بظاہر آئیں گے، کبھی کبھی کھینچتے ہوئے لے کے آنا پڑتا ہے نا. 2 سال کا بچہ اتنا ڈریگ کرتا ہوا قرآن کی کلاس میں نہیں آتا جتنا 18 سال کا بچہ جو ہے وہ لٹرلی پیچھے 2 لائنز بناتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اماں گردن سے گھسیٹ کے لے کے آ رہی ہوتی ہیں، چلو میرے ساتھ، کوئی بات نہیں، اماں کو حوصلہ میں دوں گی، اٹس اوکے، گھسیٹ کر لائیے. ایگزام دلانے کے لیے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ 1.5 سال کے بچے کو بیچارہ جس کا ابھی پیمپر بھی نہیں اترا ہوتا، اس کو بھی گاڑی میں ڈال کے ٹیوشن پہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سب سے بڑے سیکولر اسکول میں اس کو ڈالنا ہے. اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ہماری بات سننے کے قابل نہیں رہتا ہے. ایک تو وہ بات سننے کے قابل نہیں رہتا ہے اس لیے کہ دین اس کا چلا جاتا ہے، بیسک ویلیو سٹرکچر چلا جاتا ہے. اور دوسرا ایک اور جو اب کے معاشرے کے اندر پچھلے 5 سال سے چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، ہر 5واں 6واں بچہ شدید ڈپریشن کا پیشنٹ بن رہا ہے. اتنا پڑھائیوں کا برڈن، اتنا پڑھائیوں کا پریشر، اتنا کمپٹیشن ان کے دماغوں پہ ڈال دیا ہے، دے آر unable to cope now as a normal human being in life. شادیاں تک ہو جاتی ہیں، بچے بائی پولر ہیں، اس لیے کہ اتنا پریشر ان کے اوپر ڈال دیا ہے پڑھائی کے نام کے اوپر. اور کس چیز کے لیے؟ یہی پریشر اگر دین کے لیے ڈالا ہوتا تو آپ کی بھی آخرت سنورتی اور بچے کی بھی آخرت سنورتی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قبر کے اندر یہ پریشر، یہ گریڈز، یہ اسکول، یہ ڈگریز اس کو کیا فائدہ دیں گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پڑھائیے مت، پڑھائیے، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ہدایت. میں اپنی بچے کو کوئی ایسی تعلیم کی ڈائریکشن مت دوں جس سے اس کی رہی صحیح ہدایت کا معاملہ بھی ختم ہو جائے. کوشش کیجئے، ماں ہونے کے اینگل سے آپ کا کام ہے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر وہی ذیل اور وہی پیشن ڈیولپ ہو جو صحابہ کے دور میں ہوتا تھا، قرآن کے ساتھ جوڑیے. آپ نہیں سنا سکتی ہیں، زیادہ تر بچے ماں کی بات نہیں سنتے، کسی بھی قرآن کی کلاس میں بھیج دیجئے. مہینے میں 1 مرتبہ تو مسٹ ہونا چاہیے، although یہ بہت کم ہے. ہم اپنے بچے کو مہینے کا کھانا 1 ہی دفعہ کھلا دیتے ہیں، بیٹا آج ہی کھا لو، 29 دن کھانا نہیں دوں گی. نہیں کرتے نا، دن میں بھی اس کو 3 سے 4 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں. اور قرآن 1 مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ یہاں جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے. اگر میں 1 مہینے میں 1 ہی مرتبہ سارا پانی نہیں پی جاتی، سارا کھانا نہیں کھا جاتی، مجھے انٹرولز پر ان چیزوں کی نیسیسٹی ہوتی ہے. سیم از دا کیس ود دا قرآن. آپ کو قرآن سے گائیڈنس لینی ہوگی. باہر اتنا ہی چیلنج ہے، باہر اتنا ہی فتنہ ہے، باہر اتنے ہی حالات مشکل ہیں. مسلمان بننا آج کے دور میں اور پریکٹسنگ مسلمان بننا آسان نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جس میں آپ اور میں زندہ ہیں، جہاں مسلمان بہت آرام سے ڈکلیئر کرتے ہیں وی آر نان پریکٹسنگ مسلم. واٹ از دا نان پریکٹسنگ مسلم تھنگ؟ مسلمان تو سبمٹ کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان اور نان پریکٹسنگ اٹس امپاسبل، اٹس اے پیراڈاکس. اور آپ اور میں اس ٹائم پہ رہ رہے ہیں، آپ اور میں آبزرو کر رہے ہیں اس چیز کو کہ میں مسلمان ہوں مگر میں نان پریکٹسنگ ہوں. اللہ کے سامنے جا کے یہ بول سکیں گے ہاں سر اللہ میں مسلمان تھی، مسلمان ماں باپ کی بیٹی تھی، قرآن پڑھنا آتا تھا، مجھے پڑھایا تھا قاری صاحب نے بچپن میں، نماز بھی پڑھتی تھی میں، بٹ میں باقی لائف میں نان پریکٹسنگ تھی. چلے گا؟ بالکل نہیں، زبان ہل نہیں سکے گی اس وقت. پھر اللہ کے عرش کے سائے میں آنا تو بہت دور کی بات ہو جائے گی. اپنے اندر کے مسلمان کو زندہ کیجئے. آپ سب کے اندر ایک مسلمان موجود ہے، صرف اس کے اوپر حالات کا بھوت سوار ہو چکا ہے. ایک گہرے بادل ہیں غفلت کے، جو انشاءاللہ آپ اور میں قرآن کی تعلیم سے وہ غفلت کے بادل دور کر سکتے ہیں. اور یہی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تھے تو ان کی عمر 24 سال تھی، نوجوان، ینگ. اور آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہوا تھا. 24 سال کا نوجوان ایمان لے کر آیا تھا تو مسلمان کہتے تھے ایسے لگتا تھا مسلمانوں کو فتح مل گئی قریش کے اوپر. ایک نوجوان، لیکن جب وہ کنوکشن کے ساتھ دین کو سمجھ جاتا ہے وہ 200 پر بھاری ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک نوجوان، ہر ایک لڑکی، ہر ایک ینگ لڑکی اگر اسلام اور ایمان کو سمجھ جائے گی، اگر اللہ کی محبت کو دل میں لے آئے گی، آپ اپنی پوری یونیورسٹی پر بھاری ہو سکتے ہیں. ایمان رکھیے، آپ اکیلی نہیں ہوتی ہیں. پچھلی کلاسز میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد کراتا ہے. فرشتوں کو اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ پسند ہیں. ہم کیوں یہاں پر آ کر ٹھوس ٹھوس کر آپ لوگ الحمدللہ بیٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں.